جانتے ہو جب تمہاری آرزوئیں اور تمنائیں تمہیں رات کی تنہائیوں میں اس مہربان رب کے آگے سجدہ ریز کر دیتی ہیں اور قبولیت کے منتظر ہاتھ اسے منانے کے لیے بار بار اٹھ رہے ہوتے ہیں، تو جان لو کہ رب سے آشنائی کا یہ سفر تمہیں اپنی ذات سے باہر نکال کر تمہارے دل کو بصیرت کا وہ نور عطا کرتا ہے جو تمہاری تاریک راہوں کو روشن کر کے تمہیں اللہ کا پسندیدہ بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے اپنا برگزیدہ بنا لیا۔ یاد رکھو تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو، تو کبھی خود کو اکیلا اور کمزور مت سمجھنا، بلکہ یقین اور توکل کی ڈور کو تھامے رکھنا۔ میرے دل کی شکستگی تمہارے ایمان کو متزلزل کر سکتی ہے۔ جانتے ہو اس نے تمہاری دعاؤں کے جواب ابھی خود تک محدود رکھے ہیں، اور یہ دیری کا سفر ہی تمہیں کن کی بہترین منزلوں تک پہنچانے کا سبب بنے گا۔ قرآن کہتا ہے، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ جلد ہی وہ مقام آنے والا ہے جب وہ مہربان تمہاری مانگی ہر چیز سے تمہیں نواز دے گا۔ عنقریب وہ تمہارے ہر سوال کے جواب میں اپنی رحمت کی ایسی ٹھنڈی اور پرکیف ہوائیں چلائے گا جو تمہاری زندگی کو بیش بہا سکون اور راحت سے بھر دے گی۔ بعض دفعہ کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو سیدھا دل پر گرتے ہیں۔ ہمارا دل ٹوٹ کر خود سے ہی سوالات شروع کر دیتا ہے، کیا اللہ مجھے بھول چکا ہے؟ جو اس کی رحمت کے دروازے ہم پر بند ہو گئے ہیں۔ تو سنو، اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولا تھا، تم اللہ کو بھول گئے تھے۔ تہجد وہ لاڈلی عبادت ہے جس کے لیے میرا رب خود انتظام کرتا ہے اپنے لاڈلے بندے سے ملنے کے لیے۔ تہجد تک پہنچ جانا ہی بہت خوش نصیبی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین عبادت تہجد ہے، جب اللہ خود عرش سے نیچے آتا ہے اپنے لاڈلے بندے سے ملنے کے لیے، جس کے لیے اس نے پوری کائنات کو سلا دیا ہے۔ پھر کیسے اللہ تمہاری مانگی گئی دعا کو تکمیل تک لے کر نہیں جائے گا؟ اللہ تو خود تہجد کے وقت کہتا ہے، مانگو مجھ سے، کوئی ہے مانگنے والا۔ تہجد ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ سے اپنی بات منوانے کا۔ تم پکارو تو اسے، وہ ضرور سنے گا تمہاری۔ اللہ کو کیے گئے سجدے کبھی بیکار نہیں جاتے، اور تمہارے نہ چاہنے کے باوجود پڑھی جانے والی نماز کا ثواب تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ جب تم خود سے لڑ کر شیطان کو مات دے کر نماز کے لیے اٹھتے ہو، ہر نماز کے لیے تمہیں اپنے نفس اور شیطان سے لڑ کر محنت کرنی پڑتی ہے، تو ایسے سجدے کیسے بیکار جا سکتے ہیں؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی آپ سے محبت نہیں کر سکتا، نہ کوئی آپ کو اس کی طرح سمجھ سکتا ہے، نہ کسی کی عطا اس جیسی ہو سکتی ہے، اور نہ کوئی آپ کا مان اور بھرم اللہ کی طرح رکھ سکتا ہے۔ اس لیے خود کو اللہ کے فرما بردار بندے بنا لو اور اس کے لاڈلے بن جاؤ، کیونکہ اللہ اپنے لاڈلوں کو بڑی محبت اور شفقت سے ہر راستہ دکھاتا ہے۔ بس اس پر یقین رکھو، اس کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، تب دیکھو کیسے وہ آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعتیں اور گڑگڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل سکتی ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ تہجد کی قبولیت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کو مایوس نہیں بھیجتا، بس وہ صحیح وقت ابھی تک نہیں آیا جس کا آپ کو انتظار ہے، بس تمہیں صبر کرنا ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی عجیب ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگیوں کا حصہ بننے کے لیے۔ اگر کسی کام میں تاخیر ہو جائے تو دل چھوٹا نہ کریں، کیونکہ تاخیر کے لفظ میں بھی خیر موجود ہے۔ جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے وہی بہترین ہوتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کیا اور کیسے دینا ہے۔ اللہ اپنی طلب تب دیتا ہے جب ہر طلب سے لا طلب کر دیتا ہے۔ وہ اپنا پتہ وہاں دیتا ہے جہاں الہ اپنے ہر شے کو لا کر دیتا ہے، وہی ترجیح اول ہے، اور جو اسے ترجیح اول کر لے وہ دنیا آخرت، خوشی غمی، زندگی موت، جنت دوزخ، عروج زوال، خواہش آزمائش اور آسائش سے بے نیاز کر دیا جاتا ہے۔ وہ دعووں میں نہیں ملتا، وہ قربانیوں میں ملتا ہے۔ وہ انا میں باضد ہونے پر نہیں بلکہ ٹوٹ جانے پر ملتا ہے۔ وہ اپنی چاہت سچ سے سچوں کو دیتا ہے۔ سب سفر کا حصہ ہے، تطہیر کا سفر۔ خواہش کسی گرہ کی آزمائش سے گزرے گا۔ وہ اتنا پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کس سے پاک کر دیتا ہے؟ اپنے سوا ہر اس شے سے جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر تمہیں خود تک لاتا ہے۔ ہر کسی کو گہری نیند سلا کر اللہ اپنے خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر لگا دیتا ہے۔ تاک راتوں کا انتظار کرنے کی اسے ضرورت ہی کہاں۔ نم آنکھیں اور سسکتا ہوا دل اس کو تہجد میں ڈھونڈتا ہے، جس کے دیدار کے لیے اللہ آسمان کو سیاہی سے بھر دیتا ہے اور چاروں طرف اندھیرا کر دیتا ہے، تاکہ اس کے بندے کے آنسو کوئی تیسری ذات نہ دیکھ سکے، اور تبھی اس کے جذبات کی خودداری پر پردہ پڑا رہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ فرض نمازوں اور تہجد میں کیا فرق ہے؟ سب سے زیادہ تحقیق میں جو میں نے، تہجد دعوت کا کارڈ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ مجھے رات کے آخری حصے کی نماز تہجد نے تعجب میں مبتلا کر دیا، اور میں نے اس میں پایا کہ فرض نمازوں کی ندا بشر ہی لگاتے ہیں، جبکہ تہجد کی ندا رب العالمین لگاتے ہیں۔ فرض نمازوں کی ندا ہر شخص سنتا ہے، جبکہ تہجد کی ندا بعض لوگ ہی محسوس کرتے ہیں۔ تہجد میں اللہ کہتا ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں؟ فرض نمازیں بعض لوگوں کے دکھاوے کی نظر ہو جاتی ہیں، جبکہ تہجد چھپ کر اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا کی جاتی ہیں۔ فرض نمازوں کو ادا کرتے وقت مسلمان دنیاوی سوچوں میں مگن اور شیطانی وسوسوں میں مبتلا رہتا ہے، جبکہ تہجد میں مومن دنیا سے منقطع اور آخرت کی فکر میں مگن ہو جاتا ہے۔ فرض نمازوں میں مسلمان مسجد میں دوسروں سے ملاقات میں مشغول ہو جاتا ہے، جبکہ تہجد میں مومن اللہ سے ملاقات کا شرف اور اس سے کلام اور سوال کا متلاشی رہتا ہے۔ فرض نمازوں میں دعا قبول ہونے کا علم نہیں، جبکہ تہجد میں اللہ نے خود اپنے بندوں سے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔
تہجد اس خوش نصیب کو حاصل ہوتی ہے جس سے اللہ کلام کرنا چاہتا ہو اور اس کے ہم و غم سننا چاہتا ہو، کیونکہ وہ اپنے اس مومن بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بے شک خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے اللہ عز و جل کی طرف سے بھیجا گیا دعوت نامہ کارڈ کی صورت میں حاصل کیا اور اس کے سامنے بیٹھ کر باتیں کی اور اس سے مناجات کی لذتیں حاصل کی۔ آپ رات کے آخری پہر کے سکوت میں اپنے مالک کے سامنے پیش ہوں تو بچوں والا اخلاق اپنائیں۔ جیسے بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو نہ ملنے پر وہ روتا ہے، یہاں تک کہ حاصل کر لیتا ہے۔ بس آپ بھی اپنے رب سے بچوں کی طرح مانگے۔ تہجد تک تو اللہ لے کر جاتا ہے، کیونکہ تمہاری دعاؤں پہ کن فیکون کی مہر لگنی ہوتی ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں تہجد تو سفر ہے کن سے فیکون تک کا۔ تہجد عشق ہے، سجدے میں جاتے ہی آپ کی روتی ہوئی نیند اور غم سے بھری آنکھیں اللہ سے باتیں کرتی ہیں۔ آپ دل کھول کے روتے ہیں، اللہ کو ایک ایک بات بتاتے ہو۔ یوں محسوس ہوتا ہے اللہ سامنے بیٹھا ہو اور کہہ رہا ہو میں ہوں نا، مت ہو پریشان۔ اور سجدے سے اٹھتے ہی آپ کو اپنا آپ اتنا ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب آزمائش بس بہانہ ہے اللہ کی طرف سے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرتا رہے، میں اس کی آواز سنتا رہوں، میں اسے تہجد میں جب سب سو رہے ہوں تب سکون سے اس کی آواز، اس کی فریاد سن سکوں۔ اور بتاؤ ذرا، سب کو سلا کر تمہیں تہجد کی توفیق دینا کیا کسی معجزے سے کم ہے؟ تہجد کی نماز میں جتنا سکون ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں مل سکتا۔ اس وقت کی خاموشی، اس وقت کا سکون، اس وقت کی اپنے رب سے ملاقات سارے غم بھلا دیتی ہے۔ روتے روتے جو سو جاتے ہیں تہجد پڑھ کر کے، بڑی میٹھی نیند وہ سوتے ہیں۔ تہجد کی دعا پہ نہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، جو مانگا سمجھو مل گیا۔ دیر سویر ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے پیارے اللہ کو پتہ ہے کون سا وقت ہمارے حق میں بہتر ہے، مگر وہ چیز مل کے رہتی ہے۔ اپنے اللہ کی خاطر نیند چھوڑ کے آؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ بھیج دے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اپنے رب پہ یقین رکھو، وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ کسی نے کہا مجھے آج بھی تہجد کا وہ پہلا سجدہ یاد ہے جو لڑکی نمازیں مشکل سے پڑھتی تھی، اسے اس کے رب نے سب کے ہاتھوں اتنا توڑ دیا کہ ہر طرف سے ایسے لگتا تھا اللہ کہہ رہا ہو ہے کوئی تیرا میرے سوا۔ اس وقت صبر کرنا بہت مشکل تھا، پر اللہ نے میرے اس بے چین دل کو سکون بخشا، مجھے یقین کرنا سکھایا، مجھے صبر کرنا سکھایا۔ وہ رب ہی ہے جو کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے کمزور سہاروں کی اب اس لڑکی کو ضرورت نہیں، اور جس کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے اسے اور کیا چاہیے۔ ذرا سوچو، اگر تمہاری چاہ تمہیں تہجد کے سجدوں تک لے آئی ہے تو وہ اللہ کو کتنی محبوب ہوگی۔ کبھی سوچا ہے کہ جو تم نے مانگا ہے اسے عطا کرنے میں اللہ اتنی دیر کیوں کر رہا ہے؟ تمہاری تڑپ، سجدوں میں بہائے گئے آنسو، تہجد کی دعائیں، اب تک وہ شے تم تک کیوں نہ لا سکی؟ اس لیے کہ اللہ کو وہ شے بے حد محبوب ہے اور وہ تمہیں آزما رہا ہے کہ کیا تم اس قابل ہو کہ اس شے کی قدر و قیمت جان سکو؟ کیا تم اس قابل ہو کہ اللہ کی اس محبوب شے کی اسی طرح قدر کر سکو؟ تمہاری چاہ کتنی سچی ہے یہ اللہ جانتا ہے،
مگر وہ تمہیں احساس دلا رہا ہے کہ تم اس شے کے بغیر کتنے ادھورے ہو، اور اسی طرح وہ تمہیں خود تک لا رہا ہے۔ تہجد کا سجدہ کوئی عام سجدہ نہیں ہے۔ اگر اس سجدے تک رسائی حاصل کر چکے ہو تو جان لو کہ اب معجزوں کو تم تک رسائی دی جائے گی، اور یہی اللہ کا وعدہ ہے کہ آزمائش کے بعد کا اجر یقینی ہے۔ جب تم وقت تہجد اپنی نیند ترک کر کے اللہ سے یہ کہنے کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہو کہ یا اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، تو اللہ بھی پلٹ کر فرماتا ہے کہ مجھے تم سے بھی زیادہ تم سے محبت ہے۔ پھر اس کی محبت تمہیں ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے طور پر ملتی ہے جن کے بارے میں تم سوچ رہے ہوتے ہو کہ یہ تو کبھی بھی ہونے والا نہیں۔ اللہ کی محبت تمہیں تہجد تک لے آتی ہے، اور تہجد تمہیں معجزوں تک۔ جانتے ہو جو تہجد میں مانگا جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتا، اور جو دل سے مانگا جائے وہ بھی کبھی رد نہیں ہوتا۔ اور جانتے ہو ان دونوں کاموں میں صرف ایک چیز درکار ہوتی ہے، اور وہ ہے اللہ پر پختہ یقین۔ جب اللہ پر پختہ یقین رکھ کر مانگو گے تو وہ بھی پاؤ گے جو قسمت کا حصہ نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے دعا تم اپنی مرضی سے مانگتے ہو؟ نہیں، یہ دعائیں، یہ تڑپ، تہجد کے سجدے سب اللہ کے علم میں ہیں۔ یہ سب قسمت میں طے ہے کہ کس نے کیا مانگنا ہے اور کیا نہیں۔ دعائیں بھی نصیب سے ملتی ہیں، اور دعائیں نصیب کو بدل دیتی ہیں۔ تو یہ مت سمجھو دعائیں بیکار ہیں، دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہی تو ہیں جو انسان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال لاتی ہیں، یہی تو ہیں جو سمندر کو 2 حصوں میں کر سکتی ہیں۔ اس کی طاقت کو ہلکا مت لو، جو چاہو اپنے رب سے منوا سکتے ہو۔ تڑپ سے مانگو، یقین سے کہ میرا رب دے گا، اور ضرور دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ تم اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے اسے بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ کیا تمہیں اللہ کے المجیب ہونے پر یقین ہے؟ تو تمہیں جواب ضرور ملے گا۔ کیا تمہیں اللہ کے القریب ہونے پہ یقین ہے؟ تو تم اسے اپنی شہرک سے بھی زیادہ قریب پاؤ گے۔ کیا تمہیں اللہ کے الفتح ہونے پہ یقین ہے؟ تو تم اپنے سارے بند دروازے کھلے پاؤ گے۔ کیا تمہیں اللہ کے السمیع اور البصیر ہونے پہ یقین ہے؟ تو تمہیں اسے سنتا اور دیکھتا ہوا ضرور محسوس کرو گے۔ کیا تمہیں اللہ کے الرحمن ہونے پر یقین ہے؟ جب آپ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ بھی آپ تک ہر وہ چیز پہنچا دیتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے، بس اپنی دعاؤں پر یقین ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی دعا مانگو تو ایسے مانگو کہ تمہیں ملنے کا یقین ہو، کیونکہ اللہ غفلت بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ قبول ہوتی ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں، یا اللہ یہ دعا تو بہت پہلے مانگی تھی، تجھے یاد تھی؟ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا کوئی مشکل کام تھوڑی نہ ہے اللہ کے لیے۔ جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے، اور چیزیں وجود پا جاتی ہیں۔ تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور جو تمہارے دل میں دعا کی ترغیب لایا ہے اسی نے اس کو قبول کرنے کا بھی تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے راستہ تمہاری پسند کا نہ ہو،
مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ راستہ تمہیں اسی منزل کی جانب لے جا رہا ہو جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا پھر فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ دے گا؟ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے۔ جب تم اس سے رحم مانگتے ہو، اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ اس سے بات کر لینا، اس کے سامنے رو لینا آپ کے دل میں سکون اتار دے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر آئے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ پکارے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فرض سے ذرا پہلے ساتویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہوئی، اور جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اس کے لیے وہ اللہ سے پیارے اللہ بن جاتا ہے۔ دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا اللہ